أمة أخرجت للناس صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق معلما ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي ثم الرضا بأبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم سامعین حضرات، آج کے اس عظیم بابرکت روحانی جلوس پاک اور اس کے بعد محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منعقد کرنے پر میں محترم برادر مکرم برادر عزیز جناب محمد شکیل صاحب اور آپ کے جتنے بھی احباب اور پورے گاؤں کے لوگ جنہوں نے اس جوش و خروش کے ساتھ اس پروگرام کا انعقاد کیا، آپ تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس کاوش کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس مختصر سے اور چھوٹے سے گاؤں کے اندر آپ لوگوں کی محبت، بچوں کی، بچیوں کی، نوجوانوں کی، بزرگوں کی، آپ لوگوں نے جس محبت کے ساتھ شرکت کی ہے اور یہ اہتمام کیا ہے، بہت کم یہ جگہوں پر دیکھنے میں میسر آتا ہے۔ تو کافی عرصہ سے جو ہے اس جلوس پاک میں شرکت کی خواہش تھی، لیکن کچھ مصروفیات ہوتی تھیں اور آج بھی مصروفیات الگ کافی تھی، لیکن اس دفعہ یہ نیت کی تھی کہ اس جلوس پاک میں جو ہے ضرور شرکت کرنی ہے، اور حقیقت میں یہ دلی مسرت حاصل ہوئی ہے آپ لوگوں کے جوش و جذبہ کو دیکھ کر اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کے اور بچوں کے جوش و جذبہ کو دیکھ کر کہ جس محبت کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ آپ نے یہ شرکت کی، اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت بینہ تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ اور آج کی جو میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہم میلاد مناتے کیوں ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آج چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بزرگ تک ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے، اور سوشل میڈیا پہ آج کل بڑا یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ یہ میلاد منانا جی کہاں پہ لکھا ہے، میلاد منانا جی شرک و بدعت ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا ہے، یہ تم نے خود سے نکال لیا ہے، نہ تو یہ قرآن سے ثابت ہے نہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ میں نے کہا جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کا میلاد وہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور نبی کی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو گفتگو میں مزہ آ جائے گا۔ نعت خاں بیچارے جو ہے وہ اپنے طور پہ لگے رہے، لیکن آپ نے ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا، ٹھیک ہے، تو محفل کا یہ اختتام ہے اور پھر اگلے سال یہ جلوس آنا ہے، پتہ نہیں کس کی قسمت میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو آج اپنی زندگی کا یہ آخری ہم جلوس سمجھے، بلکہ آخری کیا زندگی کا کیا پتہ، ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن آخری یہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سال پھر توفیق دے گا، پھر اس سے بھی زیادہ جوش و خروش سے منایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس میں مزید اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ تو میلاد کیوں مناتے ہو، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی لکھے کی تو کمی نہیں ہے،
ہمارے علماء نے دلائل کے انبار لگا دیے. بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یار مجھے یہ بتاؤ، عاشق کا ذکر ہو، محبوب کا ذکر ہو اور محبوب محب چپ ہو کر بیٹھا رہے، یہ تو کائنات کا اصول نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ وہ لیلا کے مجنوں کو کسی نے دیکھا ہے زمین پہ، وہ لیلا کا نام لکھتا ہے پھر مٹا دیتا ہے، پھر لکھتا ہے پھر مٹا دیتا ہے، پھر لکھتا ہے پھر. کسی نے کہا یہ کیوں لکھ رہے ہو؟ کہا لیلا کا نام لکھتا ہوں تو اس کی یاد تازہ ہوتی ہے. ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، حضور کا ذکر یہ تازہ ہوتا ہے. ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں، حضور کی محبت تازہ ہوتی ہے. یہ جو ماحول بنایا ہے نا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کو زندہ کرنے کے لیے وہ کام کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر وہ کام رک جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم حضور کا میلاد اس لیے مناتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل میں حضور کا ذکر زندہ ہو جائے. اصل میں یہ ہے نبی کی محبت کو عام کرنا ہوتا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت بینہ پڑھی ہے، وجہ کیا ہے، ہم میلاد مناتے کیوں ہیں؟ میں نے آیت بینہ پڑھی ہے، رب ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس. کہتے سبحان اللہ. حضور کا میلاد ہے، تو ویسے ہی خوشی کا مدینہ ہے یار. حضور کا میلاد ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے اشرف علی تھانوی دو بندی ہے، یہ دو بندوں کا پیر و مرشد ہے. اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ اپنی، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے جب 12 ربیع الاول کو حضور پیدا ہوئے نا، تو وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے مشرق کے جانور مغرب کے جانور کو مبارک دے رہے تھے. مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو بولے میری بیٹیاں بھی بولیں گی، مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو کیا کر رہے تھے؟ اور آپ یہ کہتے ہیں نا جناب جشن عید میلاد النبی مبارک ہو، آپ کو حضور کی ولادت مبارک ہو. تو اشرف علی تھانوی لکھتا ہے جنگل کے جانور ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے. میں نے کہا یار وہ 4 ٹانگوں والا جانور تو مبارک دیتا ہے نبی کے میلاد پہ. جی محمد صاحب، جنگل کے جانور 4 ٹانگوں والا جانور نبی پیدا ہو تو وہ مبارک دیتا ہے، اور تو 2 ٹانگوں والا جانور کیسا ہے، نبی کے میلاد کی خوشی کرو تو فتوے لگاتا ہے. میں نے کہا تو اس سے جانور سے بھی بدترین ہے، کیونکہ تجھے جانور کہنا بھی یہ جانور کی بے حرمتی ہے، کیونکہ تو سے تو وہ جانور بھی اچھا ہے جو میرے مصطفیٰ کے میلاد کے آنے کی خوشی مناتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. سبحان اللہ. رب فرماتا ہے اے میرے محبوب کی امت. رب کا انداز دیکھ، رب کا انداز دیکھ. میں اس طرح کہوں نا جس طرح ماں اپنے بیٹوں کو کہتی ہے میرا پتر. سبحان اللہ. ماں کا کتنا پیارا لہجہ ہوتا ہے. اور رب اپنے محبوب کی امت سے کہتا ہے کنتم خیر امہ، اے میرے محبوب کی امت میں نے تمہیں امت خیر بنایا ہے. یعنی امت خیر تمہیں بہترین امت بنایا. مولا اس زمانے کی، آنے والے زمانے کی، فرمایا نہ اخرجت للناس، میں نے تمہیں تمام امتوں میں سب سے بہترین امت بنایا. تمام امتوں میں سب سے بہترین امت، تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ امت، تمام امتوں میں سب سے افضل امت، تمام امتوں سے سب سے زیادہ شان اللہ نے ہمیں دی ہے، سب سے زیادہ عظمت اللہ نے ہمیں دی ہے، سب سے زیادہ مقام اللہ نے امت مصطفیٰ کو دیا ہے. للناس فرمائے لوگوں امتیں ساری اچھی تھی لیکن میں نے تمہیں تمام امتوں سے افضل بنایا. حضور والا اے مصطفیٰ کے امتیوں اپنے مقدر پر ناز کیا کرو. رب نے جو تمہیں نبی دیا وہ نبیوں سے اعلیٰ. رب نے جو نبی دیا وہ تمام نبیوں سے اعلیٰ. جو کتاب دی وہ تمام کتابوں سے اعلیٰ. جو نبی دیا وہ نبیوں سے اعلیٰ. جو کتاب دی وہ کتابوں سے اعلیٰ. جو مذہب دیا وہ تمام مذہب تمام مذاہب سے اعلیٰ. پھر تمہیں امت بھی بنایا تمام نبیوں کی امت سے اعلیٰ بنایا.
مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا ہمیں اعلیٰ بنایا، حالانکہ حضرت آدم کا کوئی مقام کم تو نہیں ہے، آدم کا کوئی مقام کم ہے؟ وہ آدم جو نبیوں کا باپ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، جو رسولوں کا باپ، سبحان اللہ، جو رسولوں کا باپ، جو پیغمبروں کا باپ، جو ابراہیم کا بھی باپ، جو نوح کا بھی باپ، جو اسماعیل کا بھی باپ، جو حضرت یعقوب کا بھی باپ، جو حضرت اسحاق کا بھی باپ ہے، جو حضرت یوسف کا بھی باپ ہے، حضرت شعیب کا بھی باپ ہے، سارے نبیوں کا باپ، سارے رسولوں کا باپ، سارے پیغمبروں کا باپ، تمام صحابہ کا باپ، تمام صحابیات کا باپ، تبع تابعین کا باپ، تابعین کا باپ، غوث، قطب، ابدال، قلندر، سارے آدم کی اولاد ہیں۔ تو حضور والا جس کی ساری یہ اولاد ہے، اس باپ کا کیا مقام؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جملہ سمجھ آیا؟ ذرا میرا ساتھ دیجیے گا۔ مولا آدم کا اتنا بڑا مقام کہ پوری نو انسانی کا باپ حضرت آدم ہے۔ کوئی کتنا بڑے مقام پہ ہے، حضرت آدم کی اولاد میں سے ہے، نبی سارے اولاد میں، مولا آدم کا اتنا مقام، لیکن آدم کی امت کو تو خیر امت نہ بنایا، فرمایا نہیں بنایا۔ جناب ابراہیم کا کتنا مقام، جس کے بارے میں رب کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ وہ ابراہیم جس کو رب خلیل بنایا، رب نے ابراہیم کو خلیل بنایا، لیکن امت کو امت خیر نہیں بنایا۔ داؤد کو کلمت اللہ بنایا، لیکن داؤد کی امت کو امت خیر نہیں بنایا۔ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، لیکن امت کو امت خیر نہیں بنایا۔ حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، لیکن امت کو امت خیر نہیں بنایا۔ حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، لیکن امت کو امت خیر نہیں بنایا۔ حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، لیکن امت کو امت خیر نہیں بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر نبی عظمت والا، بے شک، ہر نبی شان والا، بے شک، جناب کلیم کا کوئی کم مقام ہے؟ بے شک، وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں جناب انہوں نے تو قرآن آمدہ نہیں بات ڈورے ٹپے سنا کے جناب جان ٹائم پورا کرتا ہے۔ میں نے کہا نا سنے ہاں، جو قرآن سنی سناتا ہے وہ کوئی نہیں سناتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ قرآن کہتا ہے، ترجمہ میں بتاتا ہوں، بس آپ قرآن پہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ کے مقام بیان کرتا ہے۔ رب کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ میرا وہ رسول ہے جس سے میں نے کلام کیا۔ سبحان اللہ، موسیٰ سے رب نے کلام کیا، اور میں پھر حضرت عیسیٰ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا مقام و مرتبہ ہے حضرت عیسیٰ کا کہ جس کو رب نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے جناب حضرت عیسیٰ کا؟ پھر میں کیوں نہ کہوں، جناب حضرت موسیٰ گئے تو طور تک پہنچے، اللہ جناب موسیٰ گئے تو طور تک پہنچے، حضرت عیسیٰ بہت اونچے گئے تو چوتھے فلک کے پور تک پہنچے۔ حضرت عیسیٰ آج بھی چوتھے آسمان پہ زندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانی پہ اٹھایا۔ چلے حضرت موسیٰ تو طور تک پہنچے، بہت اونچے گئے، حضرت عیسیٰ تو چوتھے فلک کے پور تک پہنچے۔ آنکھ والے ذرا محمد کی شان دیکھو، آنکھ والے ذرا محمد کی شان دیکھو، چلے بیت اللہ سے رب کے نور سبحان اللہ، آنکھ والے ذرا محمد کی شان دیکھو، چلے بیت اللہ سے رب کے نور تک پہنچے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سبحان اللہ، أو أدنى۔ میں موسیٰ تو دور تک آیا، عیسیٰ تو چوتھے آسمان کے پور تک آیا، لیکن لوگوں میرا مصطفیٰ وہاں پہنچا جہاں تیری سوچ بھی نہیں۔ سبحان اللہ،
جہاں تیری سوچ نہیں جا سکتی ہے. جب انگریز نے نیل آرم اسٹرانگ، یہ وہ پہلا خلانور تھا جس نے چاند پہ قدم رکھا. نیل آرم اسٹرانگ یہ پہلا شخص ہے جس نے چاند پہ قدم رکھا. جب اس نے چاند پہ قدم رکھا، انگریزوں نے سینہ تان کے کہا کہ آج ہم نے چاند پہ قدم رکھا ہے. اگلا جملہ سننے کے لیے تیار رہنا. جب انگریزوں نے اعلان کیا کہ ہم نے چاند پہ قدم رکھنا، توجہ میری طرف رکھنا، تو نبی کے غلاموں نے کہا انگریز تو نے چاند پہ قدم رکھا ہے، تیری منزل چاند تک ہے، ہمارے نبی کی منزل چاند والے کی قسم سینس الٹی بھی ہو جائے، سینس الٹیاں کلا بازیاں کھاتی رہے، تو چاند تک بھی جائے گا، تو سورج تک بھی جائے گا، لیکن جہاں میرا مصطفیٰ گیا وہاں تیری سوچ بھی نہیں جائے گا. قرآن کہہ رہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا تو نے کلیم کو اتنا بڑا مقام دیا لیکن امت خیر نہیں دی ہے. اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جو ہمیں امت خیر کہا گیا رب نے، کیا ہمارے اعمال کی وجہ سے کہا گیا؟ رب نے کہا نماز پڑھو، ہم مسجد نہیں جاتے. رب نے کہا نماز پڑھو، ہم مسجد نہیں جاتے. رب نے کہا روزے رکھو، ہم رمضان میں کھانے کھاتے ہیں. رب نے کہا زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. رب نے کہا حج کرو، ہم حج نہیں کرتے. رب نے کہا صدقہ خیرات کرو، ہم صدقہ خیرات نہیں کرتے. رب نے کہا زمین کا عشر نکالو، ہم عشر نہیں نکالتے. رب نے جو کہا، کتنا ہم نے دین پہ عمل کیا، کتنا عمل کیا. نماز کے ٹائم ہماری مسجدیں کتنی فل ہوتی ہے. اور میں جملہ بڑے درد سے کہہ رہا ہوں، شاید کسی گاؤں والے کو یہ میرا جملہ بھی لگ جائے، لیکن میں حقیقت ہے مجھے اپنی پوری زندگی میں اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا آج مجھے اس گاؤں میں واقع ہوا ہے. مجھے بھائی خوشی نے بتایا کہ اس گاؤں میں 3 جمعے نہیں پڑھے گئے. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے درد کی بات ہے. حضور والا ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہمارے عمل کیا ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں. ہمارے اعمال یہ ہے کہ ہم نماز کے قریب نہیں جاتے. ہمارے اعمال یہ ہے کہ ہم مسجد کے قریب نہیں جاتے. رب پھر بھی کہتا ہے کنتم خیر امہ. میں جملہ یہ کہہ رہا تھا، بھائی جان ناراض نہ ہوں، جملہ میں یہ کہہ رہا تھا ہمارے اعمال، ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہماری سیرت یہ ہے. لیکن رب بھی پھر کہتے ہیں کنتم خیر امہ. مولا کیا پہلے نبیوں کی امتوں نے نیکیاں نہیں کی؟ کیا معاذ اللہ وہ سارے ہی گناہگار تھے؟ فرمایا لوگوں نہیں، پہلی امتوں میں گناہگار بھی تھے، ان میں بدکار بھی تھے، لیکن نیکوکار بھی تھے، نیکیاں کرنے والے تھے. مولا پھر ہمیں امت خیر کیوں بنایا؟ تو رب نے جواب دیا میرے محبوب کے امتیوں، امت کا مقابلہ امت سے نہ کر. اللہ اکبر. امت کا مقابلہ امت سے نہ کر. یہ دیکھ میں نے تجھے نبی کتنا عظیم دیا ہے، یہ دیکھ میں نے تمہیں جو رسول دیا ہے وہ کتنا عظیم دیا ہے. حضور جس رسول کے صدقے سے اللہ نے ہمیں امت خیر بنایا تو اس نبی کا ہمیں میلاد کی خوشی منانی پڑے گی. پہلی امتوں کا دیکھیں، اگر گناہ کرتے ہیں اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کرتا ہے. پہلی امتیں گناہ کرتی ہیں کونو قردۃ خاسئین، اللہ ان کی صورتیں بدل دیتا ہے، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو سور بنا دیا. لیکن ادھر امت گناہ بھی کرے، بلکہ یہاں تک ہوتا تھا بنی اسرائیل کی قوم میں اگر کوئی رات کو چھپ کے گناہ کرتا، صبح جب گھر سے نکلتا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا اس نے رات کو یہ گناہ کیا. آج حضور والا آج ہم لاکھوں گناہ کریں لیکن اللہ ہماری صورتیں نہیں تبدیل کرتا. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے محمد عربی کی وجہ سے. آج ہماری صورتیں سلامت ہیں. ہم لاکھوں گناہ کریں اللہ ہمارے چہرے نہیں
بدلتا. یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ نبی کے میلاد کی برکت ہے. اگر نبی پیدا نہ ہوتے تو اللہ ہمارے اوپر یہ نعمت نہ عطا کرتا. حضور والا ہم اس لیے نبی کا میلاد مناتے ہیں. مولا تو نے تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنی عظمت والا نبی عطا فرمایا. ایک جگہ پہ تقریر کر رہا تھا, ایک بندہ کھڑا ہو گیا, کہنے لگا فیصل. میں نے کہا جی. کہتے جناب آپ یہ بتائیں, آپ حضور کے میلاد مناتے ہیں, حضور کے جشن مناتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, خوشی مناتے ہیں. جب حضور پیدا ہوا تھے مکے میں, وہ کہنے لگا یہ بتائیں کسی مکے والے نے بھی خوشی منائی تھی؟ میں نے کہا یہ سوال تیرا بڑا زبردست ہے. وہ کہنے لگا کہ کسی مکے کے بندے نے بھی خوشی منائی تھی؟ میں نے کہا نہیں منائی. وہ کہنے لگا انہوں نے نہیں منائی تو تم کیوں مناتے ہو؟ نبی جس شہر میں آیا, نبی جس گھر شہر میں پیدا ہوا, وہ کہنے لگا فیضی صاحب جب مکے کے لوگوں نے خوشی نہیں منائی تم کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا بے شک نہیں منائی. تو وہ کہنے لگا پھر تم نہ منایا کرو. میں نے کہا میرے ایک سوال کا جواب دے. جب نبی مکے میں پیدا ہوا اس وقت مکے میں کون تھے؟ کافر تھے. ماشاءاللہ. مکے میں کون تھے؟ کافر. جب نبی پیدا ہوا مکہ سارا کافر, کفرستان ہے, سارے کافر ہیں. چند لوگوں کے, حضور کے دادا, حضور کی والدہ مقدسہ سیدہ حضرت آمنہ, والد محترم کا پہلے بھی سال ہو جاتا ہے, چند لوگ تھے, وہ بھی مومن نہ تھے, موحد تھے. وہ کیا تھے؟ موحد تھے. موحد کسے کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے درمیان کا یہ جو جتنا عرصہ ہے, یہ جو جتنا پیریڈ ہے, کیونکہ نبی تھا کوئی نہیں, تو پھر جو لوگ ہوتے تھے وہ شرک نہیں کرتے تھے, اللہ کی عبادت کرتے تھے, شرک نہیں کرتے تھے, گناہ سے بھی بچتے تھے. کیوں؟ نبی تھا نہیں, کسی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو شریعت میں اس کو کہا جاتا ہے موحد, اور وہ بندہ جنتی ہے. وہ بندہ کیا ہے؟ جنتی ہے. کیونکہ موحد تھے. مسلمان مکے میں کوئی بھی نہیں تھا, مسلمان مکے میں کوئی بھی نہیں تھا, مومن مکے میں کوئی بھی نہیں تھا. اور ایک بات یہاں پر اور بھی عرض کرتا چلوں, آج کل کسی نے پوچھو یار تم کرو, کہتے بس آپ مسلمان ہیں. یہ بات ذہن میں رکھنا, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں, سورۃ الحجرات, سورہ حجرات پارہ 26, سورۃ حجرات پارہ 26 آیت نمبر غالباً 10 ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عربی ایک وفد آیا دیہات کا, اور انہوں نے کہا قالت الاعراب آمنا, وہ کہنے لگے ہم آپ پر ایمان لائے. اللہ. حضور کو کہنے لگے ہم آپ پر ایمان لائے. تو جب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولیکن قولوا اسلمنا. سبحان اللہ. رب نے فرمایا محبوب ان کو کہو تم ایمان نہیں لائے, ابھی تم اسلام لائے ہو. اللہ. یعنی ابھی تم مسلمان ہوئے, ابھی تم مومن نہیں ہوئے. تو اللہ تبارک, میرے نبی نے کہا مولا یہ مومن کیسے ہوں گے؟ رب نے کہا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. محبوب جب تک تیری محبت ان کے سینوں میں نہیں جاتی یہ مومن نہیں ہو سکتے. مسلمان اور مومن میں فرق ہے. تو میں بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. مکے میں مواحد تھے, مسلمان کوئی نہیں تھا, مومن کوئی نہیں تھا, مکے میں سارے کافر تھے. اس لیے جب نبی پیدا ہوئے مکے میں کسی نے خوشی نہیں کی ہے, وہ سارے کافر. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے, جب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں پر اب نبی کے غلام موجود تھے. پھر مدینہ پاک کی بچیوں نے بھی نبی کے آنے کی خوشی منائی, پھر مدینہ پاک کے بزرگوں نے بھی خوشی منائی, چھتوں پہ چڑھ کر پردہ دار عورتوں میں نبی کے آنے کی خوشی منائی, جوانوں نے بھی خوشی منائی, بچوں نے بھی خوشی منائی. ثابت ہوا جب نبی کا میلاد ہوا تو کافروں نے خوشی نہیں منائی, نبی کی جب آمد ہوئی ہے تو نبی کے غلاموں نے خوشی منائی ہے, حضور کے غلاموں نے خوشی منائی ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں میلاد وہی
ہوتا ہے جو میرے مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے، جو میرے مصطفیٰ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، جو میرے مصطفیٰ سے عشق کرنے والا ہوتا ہے، وہی میلاد کی محفل کو سجاتا ہے، وہی میرے محبوب کے میلاد کے ترانے گاتا ہے، کیونکہ نبی کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، نبی کا اس کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے، اور حضور کا میلاد مناتے ہی وہی ہے جو میرے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، جو میرے آقا سے محبت کرتے ہیں، وہی نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر اختتام پذیر کرتا ہوں، کیونکہ وقت کافی ہو گیا، آپ صبح سے نکلے ہوئے ہیں، ہم نے بھی رات سے پھر صبح سے نہیں سوئے، ریسٹ نہیں ہوا، تو اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام گاؤں والوں کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن جن احباب نے دل میں در میں سکھنے، بچے بچیاں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، بزرگ جوان جنہوں نے بھی شرکت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر کثیر عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔